وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں؟ تو ہم اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، غریب تھا، نان شبینہ کو ترستا تھا۔ ایک دفعہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں، آپ میری طرف سے اللہ رب العزت کی خدمت میں یہ فریاد پیش کر دینا کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دم دے دیں تاکہ میں چند دن تو اچھی طرح کھا پی کر گزار جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کر دی۔ پروردگار عالم نے اس کی فریاد قبول فرمائی اور اسے چند بکریاں، گندم کی چند بوریاں، جو چیزیں اس کے مقدر میں تھی، سب عطا فرما دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اس بندے کا پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے عالیشان مکان بنایا ہوا ہے، اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان پر قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ کھا پی کر مزے اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی تو عرض کیا، اے پروردگار عالم، آپ نے اسے جو ساری زندگی کا رزق عطا فرمایا تھا وہ تو تھوڑا سا تھا اور اب تو اس کے پاس کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے کلیم اللہ، اگر وہ رزق اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق تو وہی تھا جو ہم نے اس کو دے دیا تھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، وہ اس نے کون سی تجارت کی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور میرے راستہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا یہ دستور ہے کہ جو میرے راستہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے کم از کم 10 گنا زیادہ دیا کرتا ہوں، چونکہ اس کی تجارت میں نفع زیادہ ہوا ہے، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو جتنا مالدار ہے، جتنا بھی اس کے پاس مال ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں ہم۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، جو ہمارے مسکین، غریب اور یتیم لوگ ہیں، ان کی ہم خدمت کریں، مہمانوں کی خدمت کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے اللہ، کیف اشکرک، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، کیونکہ آپ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ میں ساری زندگی بھی عبادت میں لگا رہوں تو صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور آپ کی تو بے انتہا نعمتیں ہیں، میں ان سب نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ جب انہوں نے عرض کیا تو اللہ رب العزت اسی وقت ان پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آپ کے دل کی یہ آواز ہے، آپ ساری زندگی شکر ادا کریں تو پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، تو سن لیں کہ
اب تو آپ نے میرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک اللہ کے پیارے نبی کا حال ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ میں شکر ادا کیسے کروں۔ تو میرے دوستو، جو ہمیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں، ہر ایک نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو میرے بھائی دوستو، ہر دعا میں یہ شکر ادا کریں، یہ دعا کیا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، آپ کا بڑا ہی فضل ہے کہ مجھے آپ نے بے شمار نعمت عطا فرما دی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھیں کتنی نعمت عطا فرمائی ہیں، زبان ذائقہ چکھنے کے لیے عطا فرمائی، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، ہاتھوں سے ہم بے شمار کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی طرح ہمیں یہ ناک جو ہمیں یہ سونگھنے کی صلاحیت اس میں اللہ نے رکھی ہے، زبان کے اندر لاکھوں چیزوں کے ذائقے مختلف طریقے سے چکھنے کی صلاحیت اللہ نے، یہ اللہ کی ایک ایک نعمتیں ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کا احاطہ کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم ہر دعا میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، آپ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہ ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرحم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس سے گزر بسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ہوائی روزی ہے میرے دوستو، لہذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے، پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اسی طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر فرمایا اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ میرے دوستو، وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میں ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک اور قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خامد عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا خامن دیا، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، یہ بھی ایک عورت ہے، اس عورت کا حال دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم دونوں کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اپنے خامند کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، کہنا کہ تمہارے
گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، بڑی ہی اچھی ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کو پیغام دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو بڑے ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے اور تجھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی ایک گھر کی عورت تھی۔ آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھتے ہیں۔ اصل میں میرے دوستو، ہم خود اس میں ملوث، ہمارا اپنا ہی قصور ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دین کی دعوت نہیں دیتے، گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے۔ آج بے دینی کی فضا ہے، گھر سے دین مٹ رہا ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایک گھر کی عورت تھی جس نے اتنا شکر ادا کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے اندر دین کی محنت کریں۔ تو دیکھیں، ایک عورت، وہ گھر کی عورت تھی، اس نے زبان سے شکر کے الفاظ کہیں، حامد بھی خوش ہو گیا، حامد کے والد بھی خوش ہو گئے۔ تو دیکھیں میرے دوستو، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہمیں اللہ رب العزت جب نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جب سب کچھ ہمارے پاس موجود ہو، کھانا بھی موجود ہو، اچھی سواری بھی موجود ہو، اچھا کاروبار بھی ہو، اچھا لباس بھی ہو، اچھی بیوی بچے بھی ہمارے پاس موجود ہوں، ہم اللہ کا اس حال میں بھی شکر ادا کریں۔ ہمیں اگر اللہ رب العزت ساری چیزیں واپس لے لیں، ہم اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ پہلے دیا ہوا تھا، اب اگر واپس لے لیا ہے، آج میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر میں پریشان ہوتا ہوں، نہیں میرے دوستو، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے پہلے عطا فرمایا تھا، واپس لے لیا ہے تو اللہ نے لے لیا ہے، میں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دیکھیں میرے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سائل آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محتاج ہوں، اس لیے اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک کھجور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ اس سائل نے کھجور تو لے لی، مگر اس کو اطمینان نہ ہوا اور مزید کا طلبگار ہوا۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے اسے بھیج ہی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور سائل آیا، اس نے بھی سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اس کو بھی دے دی۔ وہ کھجور لے کر بہت ہی خوش ہوا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجور مل گئی۔ وہ آپ کا شکر ادا کرنے لگا، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے یہ کھجور عطا کر دی۔ جب اس نے نعمت کی قدردانی کی تو اللہ کے محبوب نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ام سلمہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ موجود ہے۔ وہ گئی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کے ہاتھ 40 دینار بھیجے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 دینار بھی اس دوسرے سائل کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دیکھیں، یہ شکر کرنے پر اللہ کے محبوب نے مزید عطا فرما دیا۔ تو ہم جب اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، ہم اس کا اللہ کا شکر ادا کریں، اس کریم پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما دی۔ جب ہم اپنی زبان سے شکر ادا کریں گے، اس پیارے محبوب کا، اس پیارے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما دی، تو میرے دوستو، اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اور نوازیں گے اور رزق عطا فرما دیں گے، وسیع برکت والا رزق عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔